بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 سپٹمبر 2020 کے لحاظ سے سعودی عرب سے متعلق اہم خبریں آپ تمام حضرات سے شیئر کی جا رہی ہیں۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 77 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے اپنے عہد کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرے گا، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوستو آج کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر آگے لازمی کر دی گا۔ سعودی عرب کے اہم ادارے GACA نے بتایا کہ سرکاری سطح پر باقاعدہ منگل 15 سپٹمبر سے جزوی طور پر انٹرنیشنل پروازوں کا آغاز سعودی عرب میں کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ سے یہ انٹرنیشنل پروازیں جو بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں وہاں سے شروع کی جائیں گی۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ پہلی پرواز سعودی عرب سے روانہ ہو گئی ہے۔ تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے مستثنیٰ جو بھی پیشے ہیں، جو کام ہیں، ان کو سفر کی منظوری کے پیش نظر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ سعودی عرب سے جو بھی غیر ملکی افراد سعودی عرب میں اب آئیں گے اور جائیں گے، انہیں ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں اب آئیں گے، انہیں اپنی صحت کا باقاعدہ ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ انہیں وبائی مرض لاحق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سعودی وزارت صحت کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ سرٹیفکیٹ بیرون ملک صرف ایسے اداروں کا ہی لیا جائے گا جن کا سعودی عرب میں اندراج ہے اور جو مملکت کی نظر میں قابل اعتبار ہیں۔ سعودی شہری ہوابازی کے ادارے نے مزید کہا ہے کہ بیرون مملکت سے سعودی عرب آنے والوں سے کہا گیا ہے کہ انہیں لازمی PCR منفی ہونے کی صورت میں 3 دن تک ہاؤس آئسولیشن میں رہنا ہوگا، بشرطیہ کہ مملکت پہنچنے کے 48 گھنٹے بعد لیے گئے نمونوں کے ٹیسٹ PCR کی رپورٹ منفی ہو۔ وبائی مرض کرونا کی وہی رپورٹ معتبر ہوگی، قابل اعتبار ہوگی، جس کا اندراج یا جس کا نمونہ مملکت آنے سے 48 گھنٹے پہلے لیا جائے گا۔ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے بتایا کہ مسافروں کے لیے نئی گائیڈ بک جلد جاری کی جائے گی۔ نئی گائیڈ بک مستثنیٰ زمروں یعنی کہ وہ تمام کام جن کی اجازت دی گئی ہے، کاموں کے معنی جن کی اجازت دی جائے گی، اس صورتحال کے بعد ہی SOPs پر مشتمل تمام صورتحال عوام سے شیئر کی جائے گی۔ یاد رکھیں، سعودی عرب نے 1 جنوری سے وبائی مرض کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عائد سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم منگل 15 سپٹمبر سے مخصوص حالات کے حامل افراد کو ہی انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی جزوی طور پر اٹھانے کے بعد سعودی عرب میں آنے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ خروج عود، ملازمت یعنی چھٹی والے ویزوں، اقامہ یا وزٹ ویزے رکھنے والے غیر ملکی حفاظتی قوانین کی پابندی کے تحت ہی سعودی عرب آ سکیں گے۔ سعودی شہریوں کے لیے جو قوانین مخصوص کیے گئے ہیں کہ وہ 1 جنوری 2021 سے پہلے بہت سارے اہم کاموں کے ذریعے سعودی عرب میں آ جا سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی مکمل ہٹانے کا باقاعدہ اعلان 1 جنوری 2020 سے 30 روز قبل کیا جائے گا۔ وزارت صحت مناسب سمجھے گی تو وہ سفر کے دوران فضائی کمپنیوں اور مسافروں کے لیے حفاظتی صحت کے قوانین تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ کچھ اہم اطلاعات آئی تھیں دوستو جو فوراً آپ سے شیئر کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب کی سرحد کے ساتھ ایک اہم ملک اردن کی جانب سے ایک خبر آئی ہے کہ وبائی مرض کرونا کے باعث اردن میں تمام مساجد میں دوبارہ سے نماز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ دیگر عبادت گاہیں اور تمام تجارتی سرگرمیاں جمعرات 17 سپٹمبر سے دوبارہ بند کی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو اطلاعات ملی ہیں کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وبائی مرض کرونا کی دوسری لہر کے خدشے کے باعث
جزوی لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں دوستو مسلسل میں آپ تمام بھائیوں کو اپنے اس چینل کے ذریعے یہ اطلاع دیتا آ رہا ہوں، لہٰذا اب سعودی عرب کے پڑوسی ملک اردن میں، عراق بھی پڑوسی ملک ہے، وہاں پر بھی صورتحال اچھی نہیں، یو اے ای میں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اردن کے وزیر مملکت نے بتایا کہ مملکت میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر صحت کے تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 ہفتوں کے لیے مذہبی، سماجی اور تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس تجویز کو کابینہ نے باقاعدہ منظور بھی کر لیا ہے۔ دوسری طرف وزیر تعلیم نے بتایا کہ جمعرات سے تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکولز بند کیے جا رہے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں آن لائن جاری رہیں گی۔ یاد رکھیں اس اعلامیے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اردن میں وبائی مرض کرونا کے حالات اچھے نہیں۔ اس سلسلے میں تمام ہوٹلز، کیفے، ہوم ڈیلیوری کی خدمات فراہم کی جا سکیں گی، جبکہ عام مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں یاد رکھیں تعلیمی سرگرمیاں بحال نہیں ہوئی تھیں۔ اردن میں 2 ہفتے قبل ہی تمام صورتحال بہتر ہوئی تھی، مگر ابھی 5 دن کے بعد ہی تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس اور دیگر چیزیں بھی بند کی جا رہی ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے بیان کے مطابق سعودی عرب اور دیگر ممالک کو ملانے والے تمام زمینی راستے بھی 15 سپٹمبر سے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اطلاعات آئی ہیں کہ سعودی عرب اور بحرین کو ملانے والا کنگ فہد پل منگل 15 سپٹمبر سے باقاعدہ کھول دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے انٹرنیشنل پروازوں پر پابندی جزوی طور پر ہٹانے کے ساتھ ہی بری اور سرحدی چوکیاں بھی کھول دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں وزارت داخلہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ منگل 15 سپٹمبر سے بری، بحری یعنی سمندری رستے، چوکیاں، وہاں سے جو بھی پوسٹ ہیں وہ کھول دی جائیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ وہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکی GCC ممالک کے افراد ان بری اور بحری رستوں سے آرام سے سعودی عرب میں آ جا سکتے ہیں۔ آن لائن وصولی نظام کے تحت تمام گاڑیاں جو سعودی عرب میں ٹرک اور گاڑیاں آئیں گی وہ لازماً جو بھی چارجز ہوں گے وہ ہر صورت میں آن لائن ہی پیمنٹ کریں گی، کیش کسی صورت میں نہیں لیا جائے گا۔ سعودی کابینہ کا ایک اہم اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کی ہے۔ اس کونسل میں اس اہم اجلاس میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ہونے والے مختلف معاہدوں اور اس سلسلے میں شہری دفاع، وزارت دفاع اور دیگر اہم جو ادارے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں کرنے پر اتفاق ہوا ہے، جس کی تفصیلات دوستو جیسی ہی جاری ہوتی ہیں وہ آپ تمام بھائیوں سے شیئر کی جائیں گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاعات شیئر کی ہیں کہ وہ سعودی عرب کے وہ علاقے جو کہ مکہ المکرمہ، جازان، عسیر، البحہ اور اس سے ملحقہ علاقے ہیں، یہاں تیز ہواؤں کے ساتھ آندھییں آئیں گی اور اس کے بعد گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے، لہٰذا ان علاقوں میں رہنے والے تمام افراد احتیاط کریں۔ حائل قصیم، تبوک اور اس سے ملحقہ جو علاقے ہیں، اسی طرح سے ریاض کے کچھ علاقوں میں ہلکا گرد و غبار رہ سکتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ اپنے لیے ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کی جائے، خاص طور پر نشیبی علاقوں میں جانے سے بالکل گریز کیا جائے کیونکہ اچانک سیلابی صورتحال کی بنا پر تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کہا کہ وہ تمام غیر ملکی اور سعودی شہری جن پر ٹریفک کا جرمانہ آ جاتا ہے وہ کسی بھی صورت میں ایک جرمانے کو قسطوں میں ادا کرنے کے پابند نہیں ہیں، انہیں لازمی طور پر جرمانہ فوری طور پر یکمشت ادا کرنا ہوگا۔ ہاں اگر جرمانے مختلف ہیں تو اسے الگ الگ ادا کیا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اگر ریڈ سگنل کا ٹریفک کا جرمانہ آپ کو 3 سے 5 ہزار یا 6 ہزار ریال آ جاتا ہے اور ساتھ ہی دوسرا جرمانہ اوور سپیڈنگ یا پارکنگ کا آتا ہے تو یہ جرمانے یکمشت ادا کرنے کی بجائے الگ الگ ادا کیے جا سکتے ہیں، مگر کوئی ایک جرمانہ قسطوں میں ادا کرنے کا کوئی قانون سعودی عرب کے محکمہ ٹریفک کے جو بکس ہیں ان میں نہیں، لہٰذا اس سلسلے میں مکتبہ عمل یا دیگر محکمہ ٹریفک کے محکمے سے رجوع کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، یکمشت پورا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔
सऊदी मकतब अमल यानी वजारत अमल की जानिब से सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को एक बार फिर से मुतनब्बा किया गया है कि आप जो भी जहाँ पर भी काम करते हैं अपने कफ़ील और कंपनी के साथ कोई ना कोई मुआहदा ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर कफ़ील और कंपनी आपकी तनख्वाह नहीं देते, आपका जानबूझकर हरूब लगा देते हैं, ऐसी सूरत में आपको दिया गया ऑफ़र लेटर, आपके साथ किया गया मुआहिदा या दीगर अहम चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाएंगी। इसी बुनियाद पर आप अपने कफ़ील और कंपनी के ख़िलाफ़ जो भी कोई वो ज़्यादती करते हैं इसके बुनियाद पर केस कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। सऊदी अरब में रियाद फौजदारी अदालत ने अल-असा कमिश्नरी से मुतल्लिका कुछ ऐसे अफराद जिन्होंने ममलिकत के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की, ऐसे अफराद को अब कड़ी सज़ाएँ दी जा रही हैं। 7 अफराद को सज़ाए मौत जबकि 3 अफराद को 25 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। अल अरबिया नेटवर्क के मुताबिक 10 मुल्ज़मान अदालत में मौजूद थे, इसमें से 2 गैर हाजिर थे। फौजदारी अदालत ने 4 मुल्ज़मान को सज़ाए मौत के साथ साथ इन्हें सख्त और भी जुर्माने किए हैं कि दीगर अफराद को 25 साल के लिहाज से सज़ाएँ सुनाई गई हैं। याद रखें, जब से ये गिरफ्तार हैं सज़ा उस वक्त से शुरू कंसीडर की जाएगी। अदालत ने बताया कि ममलिकत के ख़िलाफ़ काम करने के लिए इन अफराद ने बहुत सारे ज़राए इस्तेमाल किए थे। इन तमाम कवानीन के लिहाज से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत की जानिब से मज़ीद जो इतलात आई हैं कि गैर हाजिर रहने वाले अफराद की गैर मौजूदगी में फ़ैसला नहीं सुनाया गया और इस तरह से फौजदारी कवानीन के मुताबिक इसकी तकमील बाद में होगी। रियाद की फौजदारी अदालत का ये फ़ैसला प्राइमरी लेवल का है, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।